الرحمن الرحیم۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام کل یکم ستمبر کو آپ حضرات کے کراچی میں ہونے والی عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس کے تمام تر پروگرام سے اہل اسلام کو، اسلامیان پاکستان کو مطلع کرنے کے لیے آپ حضرات کو زحمت دی گئی۔ تو اس وقت کانفرنس میں اس پریس کانفرنس کی استقبالیہ کے سیکرٹری جنرل مولانا قاضی احسان احمد، وفاق المدارس سندھ کے ذمہ دار اور ہمارے مخدوم زادہ حضرت مولانا طلحہ رحمانی، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر اور اس کانفرنس کی استقبالیہ کے صدر حضرت مولانا محمد اعجاز مصطفیٰ، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی بزرگ حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب شجابادی اور جمعیت علماء اسلام کے رہنما اور ہمارے مخدوم حضرت مولانا قاری محمد عثمان صاحب دامت برکاتہم، یہ مہمانان گرامی آج آپ حضرات کے سامنے پریس کانفرنس سے خطاب کریں گے۔ کانفرنس کا متن استقبالیہ کے صدر حضرت مولانا اعجاز مصطفیٰ صاحب پڑھیں گے، اس کی تفصیلات مولانا قاضی احسان احمد، مولانا طلحہ رحمانی اور حضرت قاری محمد عثمان صاحب دامت برکاتہم ان تفصیلات سے آپ حضرات کو آگاہی دیں گے۔ میں درخواست کرتا ہوں اور حضرت مولانا محمد اعجاز مصطفیٰ سے کہ وہ کانفرنس کا متن پڑھ دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آل پارٹی پریس کانفرنس کا اعلامیہ۔ کراچی، یکم ستمبر 2022 بروز جمعرات بعد نماز عصر باغ جناح بالمقابل مزار قائد پر ہونے والی ختم نبوت کانفرنس کی تمام تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ قائدین تشریف لا چکے ہیں، پنڈال سج چکا ہے۔ کل شہر بھر کے تمام اضلاع سے قافلے کانفرنس میں شرکت کے لیے بعد نماز عصر روانہ ہوں گے۔ اس کانفرنس میں ملک بھر سے جید علماء کرام، سیاسی لیڈران، مذہبی قائدین خطاب کریں گے۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے دفتر جامع مسجد باب الرحمت پرانی نمائش میں آل پارٹیز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مرکزی رہنما مولانا اللہ وسایہ، مولانا محمد اسماعیل شجابادی، محمد اعجاز مصطفیٰ، مولانا قاضی احسان احمد، حضرت مولانا طلحہ رحمانی اور جمعیت علماء اسلام کے مرکزی رہنما قاری محمد عثمان، وفاق المدارس العربیہ سندھ کے میڈیا کوارڈینیٹر مولانا طلحہ رحمانی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 7 ستمبر 1974 کو قادیانی آئین پاکستان میں غیر مسلم قرار دیے گئے، لیکن قادیانی اس فیصلے کو ماننے سے آج تک انکاری ہے اور مسلسل دین اسلام اور وطن عزیز پاکستان کے خلاف سازشوں میں مصروف عمل ہیں۔ قادیانیوں کے اسلام دشمن اور پاکستان مخالف سرگرمیوں کے خلاف عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ملک بھر میں پرامن تحریک جاری رکھے ہوئے ہے۔ اسی سلسلے میں ختم نبوت کانفرنسیں منعقد کی جاتی ہیں جن کا مقصد عوام الناس میں رائے عامہ کو سازگار اور ہم نوا بنانا ہوتا ہے، کیونکہ ہر محاذ پر کامیابی کے پیچھے عوام الناس کا اہم کردار ہوتا ہے۔ عوام تک اپنی آواز پہنچانے کے لیے الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کا بہت اہم کردار ہے۔ جدید ذرائع ابلاغ کے ذریعے عقیدہ ختم نبوت کی آواز لگانا اور دنیا جہاں میں اس پیغام کو پہنچانا بھی ان کے فرائض میں شامل ہے۔ آج کی آل پارٹیز پریس کانفرنس کا مقصد بھی یہی ہے کہ صحافی برادری بھی اس مبارک کام میں اپنا حصہ شامل کر کے سعادت مند ہو سکے۔ انشاءاللہ یہ عظیم الشان اور فقید المثال کانفرنس جہاں مسلمانوں کے ایمان کی تقویت کا باعث ہوگی، وہاں قادیانیوں کو قبول اسلام کے لیے ہدایت کا ذریعہ بھی بنے گی اور فتنہ قادیانیت کے تعاقب کی تاریخ میں ایک نیا باب رقم کرے گی۔ اس وقت تک اس کانفرنس کی تیاری کے سلسلے میں ہونے والی جتنی جد و جہد ہے اس کی تفصیلات سے حضرت مولانا قاضی احسان احمد آپ حضرات کو زبانی باخبر کریں گے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان کے مرکزی رہنما شاہین ختم نبوت حضرت مولانا اللہ بسایہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے اس پریس کانفرنس میں موجود حضرات کا تعارف پیش کروایا. عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام الحمدللہ جس سطح کی کانفرنس 1 ستمبر کو کراچی میں ہو رہی ہے، اسی سطح کی کانفرنسز پورے ملک میں الحمدللہ ہر سال منعقد کی جاتی ہیں. گزشتہ سال 6 ستمبر کو لیاقت باغ راولپنڈی میں، 7 ستمبر کو مینار پاکستان لاہور میں، اور اسی طرح 7 ستمبر کو پشاور قصہ خانی بازار میں عظیم الشان فقید الانساد کانفرنسیں منعقد ہوئیں. یہ کانفرنس بھی اسی کا ایک تسلسل ہے. اس کانفرنس کی مکمل تیاری کے لیے تقریباً 6 ماہ پہلے کام شروع کیا گیا. قائدین سے وقت لیا گیا جن میں شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی، حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، حضرت مولانا حافظ ناصر الدین خاقانی صاحب، صاحبزادہ عزیز احمد صاحب، حضرت حافظ ناصر الدین خاقانی صاحب، اور اسی طرح حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی اور دیگر تمام مکاتب فکر کے جید علماء کرام، سیاسی رہنماؤں سے وقت لیا گیا جن میں جناب لیاقت بلوچ صاحب جماعت اسلامی سے، اور اسی طرح اہل حدیث مکتبہ فکر سے ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری. یہ تمام حضرات ہماری کانفرنس کی زینت بنیں گے انشاءاللہ. اس کانفرنس کے انعقاد کے لیے کراچی کے سب سے بڑے مقام کا اہتمام کیا گیا. وہ آپ حضرات نے شاید دیکھا بھی ہوگا، نہیں تو ابھی پریس کانفرنس کے بعد آپ حضرات سے درخواست گزار ہوں گے کہ آپ پنڈال کا دورہ بھی کریں. اس وسیع و عریض پنڈال کے اندر الحمدللہ تمام تر انتظامات آخری مراحل میں ہیں، اور انشاءاللہ الرحمن آج رات تک اس کانفرنس کے تمام مراحل مکمل ہو جائیں گے. پورے شہر کے اندر اشتہارات، بینر فلیکس اور اسی طریقے سے کیمپ اور گاڑی کا اہتمام کیا گیا ہے جس کے ذریعے سے عوام الناس کے اندر بیداری پیدا کی گئی ہے. انشاءاللہ یہ کانفرنس اپنی مثال آپ ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آبرو کے تحفظ کے لیے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی محنتیں جیسے پہلے ثمر آور ہوئی ہیں، اسی طرح انشاءاللہ الرحمن یہ کانفرنس بھی اور آئندہ بھی مجلس تحفظ ختم نبوت کی محنتیں اللہ پاک پروردگار عالم کے ہاں اسی طرح قبول و منظور ہوں گی. بہت شکریہ. کانفرنس میں مہمانوں کی آمد، اس کا شروع ہونا اور اس کی اختتام، اور اس میں جو قراردادوں کی تیاری وغیرہ یا اس وقت تک کانفرنس کے انتظامات کیے گئے ہیں، اس کی تفصیل سے حضرت مولانا صاحبزادہ محمد طلحہ رحمانی دامت برکاتہم ارشاد فرمائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ ہمارے ابھی بزرگوں نے اکابر نے آپ حضرات کو کل ہونے والے عظیم الشان اور تاریخ ساز پروگرام کے حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کیا. اس حوالے سے اس طرح جو قاضی صاحب نے فرمایا کہ صرف شہر کراچی میں الحمدللہ گزشتہ 2 سے 3 ماہ ہو گئے تو مسلسل ایک دعوتی کا سلسلہ جو ہے وہ جاری تھا، اور درجنوں نہیں سینکڑوں کی تعداد میں پروگرام کیے گئے جس میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مبلغین اور یہ سب حضرات جو ہے اس میں انہوں نے عوام میں ایک اس کانفرنس کے حوالے سے ایک شعور کو بیدار کیا. اب اس حوالے سے جس طرح مہمانوں کے حوالے سے بتایا گیا تو انشاءاللہ صدر وفاق المدارس العربیہ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور باقی حضرات کا انہوں نے بتایا کہ وہ حضرات اس میں تشریف لا رہے ہیں، قائدین ہیں، اور انشاءاللہ یہ کانفرنس اپنی مثال آپ ہوگی. اور اس حوالے سے انشاءاللہ جس طرح ہم سب کا ہمارا وہ ہے، یقیناً آپ سب حضرات کا بھی اس میں ہمارے ساتھ ایک تعاون ہوگا اور جو کہ بہت ضروری ہے. ہاں دے دیں. جی تو جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ حضرت صدر صاحب کا ہے، اسی طرح حضرت مولانا ناصر الدین خاقانی صاحب جو کہ امیر مرکزیہ ہیں، نائب امیر حضرت مولانا خواجہ عزیز احمد، اور اسی طرح حضرت مولانا سید سلیمان بنوری سمیت حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب
اور جس طرح بتایا کہ لیاقت بلوچ صاحب اور دیگر جو ہے جماعتوں کے ذمہ داران جو ہیں وہ بھی جو ہے اس میں تشریف لائیں گے. جی ابھی حضرت نے بتایا کہ مولانا عبدالغفور حیدری صاحب اور اسی طرح حضرت مولانا عطاء الرحمان صاحب، مولانا راشد محمود صاحب، یہ سب حضرات بھی کراچی تشریف لا چکے ہیں اور بعض حضرات ہیں وہ انشاءاللہ آج جو ہے وہ پہنچ جائیں گے. تو یہ سب حضرات بھی انشاءاللہ پھر اس کانفرنس کا حصہ ہوں گے. باقی کانفرنس کے اغراض و مقاصد اور اس کے جو ہے تیاریوں کے سلسلہ میں حضرت مولانا قاری محمد عثمان صاحب دامت برکاتہم تفصیلات ارشاد فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے قابل احترام صحافی حضرات، جیسے کہ حضرات نے آپ کے سامنے ساری تفصیلات رکھ دی ہیں، اس وقت یہ کانفرنس کراچی میں پریس کانفرنس کا ہونا یہ اہل کراچی کے لیے ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اور اگر میں یہ کہوں کہ جس شان و شوکت سے 1 ستمبر کو کانفرنس منعقد شاید قیام پاکستان سے کراچی عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام اس نوعیت کی کانفرنس نہیں ہوئی، یہ ایک پہلی کانفرنس ہوگی. اس لیے میں اہل کراچی اور تمام مکاتب فکر کے لوگوں، تمام مسلمانوں سے اپیل کروں گا کہ وہ اس عظیم الشان کانفرنس میں شرکت کر کے یہ ثابت کریں کہ کراچی علماء نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے. اور ان حالات میں جو آج کے پورے ملک جس طرح مسائل اور مشکلات کا شکار ہے، سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے، ان حالات میں کل کی کانفرنس کا کامیاب کرنا یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہوگا اہل کراچی کے لیے. اور کل یہاں پہ اکابرین امت وہ بہت بڑے لیول کے حضرات یہاں شرکت فرما رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کو بتائیں گے کہ آج تک پاکستان میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے قادیانیوں کا سرکوبی کے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں، اقدامات کیے ہیں، اور بلکہ پوری دنیا میں یہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت جو کام پھیلا ہوا ہے یہ بہت بڑا ایک جال ہے. اور اسی حوالے سے ہم چاہیں گے کہ ہمارے بھائی آپ حضرات کل کے لیے اپنے اخبارات میں کالم بھی لکھیں، اور کل آپ کا بھی بہت بڑا حصہ ہونا چاہیے، تاکہ آج جب آپ تشریف لائے ہیں کل اس کانفرنس کے لیے لوگوں سے اپیل کا جب آپ کا بھی حصہ ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب اس میں شامل اور شریک رہیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس محنت کو قبول فرمائے. اور ان حضرات نے پچھلے 4-5 ماہ سے دن رات ایک کر کے گھر گھر جا کر خوشی کے ساتھ اس طرح دعوت پہنچائی ہے. انشاءاللہ کل آپ دیکھیں گے کہ ہر طرف سے لوگوں کا سماع ہوگا، قافلے آئیں گے، شکل میں آئیں گے، اور تقریباً ہیڈ کوارٹر آئیں گے، لیکن پی ایس اور یو نکلیں گے، بڑی تعداد میں انشاءاللہ لوگ کل پہنچیں گے. میں اسی پر آپ حضرات سے اجازت چاہوں. آپ حضرات میں سے کسی نے کوئی بات پوچھنا ہو تو تفصیلات میں. کتنے کے قافلے کے لیے قرار دینے کے لیے علماء کرام نے جو قربانیاں دی، انہوں نے جو ان حالات کے اس کے لیے جدوجہد کی اور ان کو مقرر قرار دیا تھا. آج یہ کتنا پھر سال آ رہا ہے اور ایک بہت بڑی تعداد میں یہ گروپ ہیں وہاں بڑے اچھے اچھے جو دوستے ہیں ان کے اندر، خواہ وہ وفاق کی ہوں، صوبائی کی ہوں، کیا وہ نجی شعبوں کی وہاں بیٹھے جو پھر ایک دفعہ سے وہ غالب آ چکے ہیں. تو آپ کس کو اس چیز کا قصوروار کس کو سمجھتے ہیں؟ کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ علماء اکرام جو ہے وہ تھوڑا سا اس معاملے میں خاموش رہتے جب ان کو مقرر قرار دیا تھا، تو اس کے بعد اور آج کے سال اس وجہ سے کہا ہے؟ اگر آپ تاریخ کے تسلسل کے حوالے سے دیکھیں
تو اس وقت سے لے کر اس وقت تک حضرات علماء کرام نے جو کوششیں کی، آپ کے پاکستان کے سپریم کورٹ کے 3 فیصلے، وفاقی شرعی عدالت کے 3 فیصلے اور 4 ہائی کورٹس کے جو ہے وہ 14 فیصلے اس قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے سے لے کر اس وقت تک عدالت عظمیٰ اور عدالت عالیہ کے 20 فیصلے اس پیریڈ میں آئے ہیں، اور یہ بھی ان مسکین مولوی صاحبان کی محنت اور جد و جہد کا صدقہ ہے۔ اس پیریڈ میں 100 سے زیادہ جو ہے جلدوں پر مشتمل انسائکلوپیڈیا چھاپ کر پوری دنیا کے اندر تقسیم کیا گیا۔ اس دوران میں تحریک ختم نبوت کے نام پر 10 جلدیں شائع کی گئیں۔ جس دفتر کے اندر آپ حضرات تشریف رکھتے ہیں، یہ اسی سے 6 جلدیں تحفہ قادیانیت کے نام پر حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ نے تصنیف کی اور چھپی۔ قومی اسمبلی میں قادیانی فتنہ سے متعلق جتنی بحث ہوئی تھی، سرکاری سطح پر اس کا ریکارڈ حاصل کر کے ایک لفظ کے تغیر تبدل کے بغیر اسے شائع کر کے مختلف زبانوں میں، بنگلہ دیش میں اس کا ترجمہ ہوا، انگریزی میں اس کا ترجمہ ہو رہا ہے، اور اس طرح اردو کے اندر کتابی شکل میں بھی 5 جلدوں میں اس پوری کارروائی کو شائع کیا گیا، اور یہ کہ انٹرنیٹ کے ذریعے بلا مبالغہ کروڑوں خلق خدا نے اس سے نفع اٹھایا ہے۔ تو اس وقت سے لے کر اس وقت تک جو کامیابی ہوئی ہیں، آج سے 2 ہفتے پہلے کی بات ہے کہ جنوبی افریقہ کا ایک ملک ہے مالی، اس مالی میں وہاں کی سپریم کونسل نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا ہے۔ آج سے 2-4 دن پہلے آپ کے کراچی کے منگو پیر میں 19 قادیانیوں نے قادیانیت ترک کر کے اسلام قبول کیا ہے۔ اسی ہفتے کی رپورٹ ہے کہ پشاور کے اندر 11 قادیانیوں نے قادیانیت ترک کر کے اسلام قبول کیا ہے۔ تو یہ کہنا میرے خیال میں جو ہے وہ اس کی تعبیر یہ کرنی چاہیے کہ الحمدللہ اس پروگرام کو رحمت عالم کی عزت و ناموس کے کاز کو کی جس طرح خدمت کے لیے شب و روز ایک کرنا چاہیے تھا، اس سلسلہ میں حضرات علماء کرام نے ایک لمحہ ایک سانس بھی ضائع نہیں کیا۔ جہاں تک اس پر عمل درآمد کی بات ہے، جس دن فیصلہ ہو گیا تھا، اگر قادیانی جماعت اس فیصلے کو قبول کر لیتی اور ہماری سرکاری حکومت، ہماری اپنا سرکاری ادارے، ہماری گورنمنٹ قانون منظور ہونے کے بعد، یہ قانون اب سٹیٹ کی ملکیت ہے، یہ اس کی پراپرٹی ہے، اس پر عمل درآمد کرانا حکومت کی سستی ہے۔ حکومت نے دل و جان سے اس کے اوپر عمل نہیں کیا۔ جہاں کہیں ہمارا زور لگا قانون پر عمل کرا لیا، ورنہ وہ ہمیشہ بد دلی کے ساتھ اس مسئلے کو ٹالتے رہے اور قادیانیوں نے بغاوت کی شکل اختیار کی۔ لیکن ان تمام تر موانع کے باوجود آج اللہ رب العزت کا فضل ہے، اور کل آپ اپنی کھلی آنکھوں کے ساتھ دیکھیں گے کہ جس طرح کراچی میں، جو پورے کراچی میں آپ کو ختم نبوت کی موسم میں بہار کا منظر نظر آئے گا۔ آپ یقین فرمائیں کہ سارے ملک میں بیداری کی یہی کیفیت ہے۔ الحمدللہ۔ اچھا مولانا صاحب، ایک سوال ہے۔ جی، آپ نے بھی ہمارے دوست نے سوال کیا تو آپ نے جواب دیا جی، کتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں، آپ کا میگزین بھی آتا ہے۔ وہ جو کام کرتی ہے مساجد کے اندر ظاہر ہے، آپ نے ایکسسٹنٹ میں لوگ جو آتے ہیں وہ آپ کا پیغام سنتے ہیں۔ اس وقت آپ دیکھتے ہیں اردو یونیورسٹی کے اندر اعلیٰ پوسٹوں پہ قادیانی موجود ہے، سندھ پولیس کے اندر اعلیٰ عہدوں پہ قادیانی موجود ہے۔ اس طرح سے ہم نے پچھلے دنوں ایک 2 ہفتے پہلے میں نے رپورٹ کیا، ماڈل کالونی کے اندر ایک شخص قادیانی شادی کر کے سنی لڑکی سے لے گیا، وہ کیس بھی چل رہا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں، آپ دیگر ونگ ہیں جو باہر لوگوں میں عوام میں کام کرتے ہیں یا صرف مساجد تک؟ برادر عزیز، یہ جتنا کام ہو رہا ہے اللہ کا فضل ہے، یونیورسٹیوں تک ہماری آواز ہے، کالجز کے اندر ہماری آواز ہے۔ آپ یہ سن کر خوشی محسوس کریں گے کہ آپ کے سندھ کے
مختلف اضلاع کے اپنا محکمہ تعلیم کے حضرات نے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کیے ہیں کہ مجلس ختم نبوت کے حضرات آ کر ہمارے سکولوں کے اندر ختم نبوت کے نام پر لیکچر دے سکتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں ختم نبوت کا نصاب شامل کر دیا گیا ہے اور وہ پچھلی حکومت کے زمانے سے شروع ہوا تھا۔ اس وقت اس حکومت نے اس کو کام کو آگے بڑھایا ہے، میں تسلیم کرتا ہوں، انہوں نے اس کے اندر رکاوٹ نہیں ڈالی۔ اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب اسمبلی کے اندر جو ہے وہ ختم نبوت کی آیت مبارکہ لگا دی گئی، نکاح فارموں کے اندر یہ مسئلہ آ گیا ہے، تو سرکاری سطح پر یہ جد و جہد ہو رہی ہے۔ جس وقت ہم نے مطالبے کیے تھے ان مطالبوں میں ایک مطالبہ یہ بھی تھا کہ قادیانیوں کو کلیدی عہدوں سے برطرف کیا جائے، لیکن اگر پاکستان گورنمنٹ ریٹرن ہمیں یہ ہمارے اس مطالبے کو تسلیم کرتی تو اس کے لیے مشکلات یہ تھیں کہ اقوام متحدہ وغیرہ میں اس کو مذہب کی بنیاد پر فلاں لوگوں کے ساتھ امتیازی رویہ اپنایا جا رہا ہے، اقوام متحدہ میں قضیہ کھڑا ہو جاتا اور مملکت کے لیے مشکلات پیدا ہوتی۔ تو ہمارے جو رہنما تھے نورانی میاں، حضرت مولانا مفتی محمود چودھری ظہور الہی وغیرہ، ہم یہ جتنے حضرات تھے، شیخ الاسلام حضرت بن نوری، ان حضرات کے ساتھ جو گورنمنٹ کا ایگریمنٹ ہوا، انہوں نے وربلی طور پر تو یہ یقین دہانی کرائی کہ قادیانیوں کو اس حد سے آگے نہیں جانے دیں گے، لیکن وہ تحریری طور پر اس لیے نہیں آ سکا کہ یہ مشکل تھی۔ تو اس کے باوجود جہاں پر کوئی قادیانی اس طرح سر اٹھاتا ہے تو اس کا ہم تعاقب بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں فتح بھی دیتے ہیں۔ 4 دن پہلے کی بات ہے کہ ڈی جی ایڈیشنل ڈی جی ایف آئی اے کا وہ خدا بخش ابو بکر نتھو کا وہ قادیانی تھا، گزشتہ گورنمنٹ اس کو توسیع دے رہی تھی، ہمیں پتہ چلا، کراچی سے کوئٹہ تک، کوئٹہ سے کلات تک، اور لاہور سے پشاور، پشاور سے اسلام آباد، جو اللہ کا نام لے کر آپ حضرات کی پریس کلبوں کے سامنے کھڑے ہو کر ہم نے مظاہرے کیے، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ جو اس کو توسیع دینے والے تھے اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی جان چھڑائی، جو اس کی سازش کا حصہ بن رہے تھے حق تعالیٰ نے ہمیں فتح یاب کیا، اسلام جیتا اور کفر ہارا کہ وہ اپنے مقصد کے اندر کامیاب نہیں ہو سکے۔ تو ہمارے کام جد و جہد ہے، اس کے اندر اللہ کا فضل ہے کہ 1 سیکنڈ کے لیے نہ رکاوٹ آئی ہے اور نہ بھی کسی قسم کا ٹھہراؤ، برابر چل رہے ہیں۔ رب کی رحمت بھی آپ کے ساتھ ہو، حضور کی شفاعت بھی آپ کے ساتھ۔ حضور ایک سوال ہے، تھوڑا سیاسی بھی ہے، مدد سے بھی تھوڑا سا اس سلسلے میں ایک منٹ جو سوال بھائی نے کیا اس کی تھوڑی سی وضاحت یہ ہمارے مولانا عادل غنی صاحب ہیں جو اسکول، کالجز اور وکلاء اور ڈاکٹر حضرات میں کام کرتے ہیں، تو اس کی تھوڑی سی تفصیل یہ بتائیں۔ یہ کیسا مجھے ایک کال آ رہی ہے، میں نے ذرا انگلش لینگویج جتنے حضرات یہ آل کراچی تمام لینگویج سینٹرز کے ہمارے ایکسیپٹ کیا تو پورے کراچی میں ترتیب ہوتی ہے، تو اس کا ایک خاص طور پر پایا گیا، ان بچوں کو بنیادی آگاہی پہنچائی گئی۔ اسی طرح جام چولو یونیورسٹی میں حضرت مولانا اعجاز مصطفیٰ صاحب تشریف لے گئے تھے، بہت بڑا سیمینار ہوا یونیورسٹی کی سطح پر۔ وہاں آپ جانتے ہیں کہ ایک واقعہ ہوا تھا کہ انہوں نے لیٹر جاری کیا تھا امتحانی سطح پر، اس میں قادیانی کچھ مواد ذکر کیا گیا تھا، تو ہم نے احتجاج کیا۔ اس کے بعد ہم جی مولانا اعجاز صاحب کی باقاعدہ سے بیان اور پوری یونیورسٹی سطح پر شیخ الجامعہ بھی موجود تھے، پروفیسران حضرات بھی موجود تھے، سب تمام پروفیسر لیکچرار حضرات موجود تھے۔ اسی طرح حال ہی میں رحیم خان خواجہ حدیث یونیورسٹی ہے وہاں پر، اور ہمارے مفتی راشد مدنی صاحب وہاں سیمینار ہوا، اور جیسے حضرت نے فرمایا سندھ کی سطح پر جو اندر ڈویژنل لاڑکانہ، اس میں ہمیں سرکاری طور پر لیٹر جاری ہے کہ آپ ہمارے اسکولوں میں اس کام کی بنیاد کو اسٹارٹ کریں۔ الحمدللہ وہاں وقتاً فوقتاً بچوں میں آگاہی دی جاتی ہے۔ ابھی صرف لاڑکانہ ڈویژن کی ایک اسکول میں ہمارا تمام مرکز کی حضرات کا وہاں
डेलीगेट का विजिट हुआ, बच्चों में आगाही दी गई, सर्टिफिकेट तकसीम हुई। इसी तरह कराची बार एसोसिएशन के तहत अभी पिछले साल गुज़िश्ता साल बार एसोसिएशन में बतंदूक कॉन्फ्रेंस रखी गई, जिसमें हाकिम नईम उलमा साहब थे, मौलाना फजल सुबहान साहब थे और जमात की नुमाइंदगी वहाँ मैंने की और वहाँ वकला में ये बात की। अभी इंशाअल्लाह ताला उस कॉन्फ्रेंस को अगले साल फिर तरतीब दिया जाएगा, सालाना वो कॉन्फ्रेंस हो बख्तावर इंस्टीट्यूट हैदरी में। यहाँ भी एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई और बख्तावर इंस्टीट्यूट नर्सिंग इंस्टीट्यूट है, उसके तलबा में, लेक्चरार में, प्रोफेसर में टीचर ट्रेनिंग नफिस हुई। इसी तरीका बहुत से कारगुजारी बहुत से स्कूलों में बाकायदा यहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स वफद आते हैं, उनके साथ बातचीत होती है। तमाम कॉलेज यूनिवर्सिटीज में एक मुकम्मल तरीक़ेकार है जिसके तहत कोई प्रोग्राम मौलाना इसी तरह आपको ये जानकर खुशी होगी, मानसहरा के अपने बार ने, एबटाबाद के बार ने, सरगोदा के बार ने, बहावलपुर के बार ने और मुझे अब नाम याद नहीं, बहुत सारी बार एसोसिएशन ने अपने कानून के अंदर, अपने ज़वाबित और तरीक़ाकार के अंदर ये कहा है कि आइंदा के लिए हमारा मेंबर वो बनेगा जो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत का हल्फनामा शामिल करके आएगा। तो मेरे ख्याल में इतनी तफसीलात के बाद आप हजरात को खुशी होनी चाहिए कि जो हमारी जिम्मेदारी थी पूरे तौर पर पूरी नहीं कर सके तो उसमें कमी भी नहीं आई। जद्दोजहद सिर्फ जारी नहीं, आबोताब के साथ जारी है और बड़े बहादुरी के साथ सीना तान के खड़े हैं। वैसे मशवरा देना आसान है, काम करना बहुत मुश्किल है, हम कर रहे हैं। हमको अपने सवाल जो मेरा था हम अपनी रहनुमाई के लिए कि एक मखलूक है जिनको कौम से निकाला गया है और उस तरह के बयान भी अपने डाल रहे हैं, इसमें मतलब ये भी कहा जा रहा है कि वो शिर्क की बातें भी कर रहे हैं। तो हम अपनी रहनुमाई के लिए चाहते कि क्या ऐसी कोई चीज़ें उनकी आपकी नज़र से गुजरी हैं कि जो उनकी शिर्क के हवाले से हों? मेरे ख्याल में इसे इसी उन्वान पर रहने दिया जाए। हम उस बहस में नहीं पड़ते जी। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ कल के हमारी बला से बूम बसे कि हमारा है, कल कोई था, आज कोई है, कल कोई होगा, हमने अपना काम जारी रखा हुआ है। कल के लिए आप हजरात इसको खूब हाईलाइट करें। बाकी आप सब हजरात से गुजारिश है कि कल कवरेज के लिए आप हजरात तशरीफ लाएंगे तो जो सदर की तरफ से आने वाला रास्ता है वहाँ से जो रास्ता है उस तरफ से तशरीफ लाना है और मौलाना करीमुल्लाह नोमान साहब उसके जिम्मेदार हैं। ये मीडिया के जो हजरात हैं तो वो इनका नंबर इंशाअल्लाह हम आपकी जो ये आपको जारी करेंगे उसमें भी इनका दे देंगे। तो जो दीगर अहबाब मीडिया वाले हैं तो वो इनसे रब्ता करके अपना कार्ड जो है VIP गेट से आना होगा। VIP गेट जो सदर की तरफ से आने वाला है वहाँ से तशरीफ ला सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। खाना तैयार है अभी।